الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ روایات میں موجود ہے کہ ایک برا انسان، یعنی ایک انسان جس کے اندر کچھ کمی ہو، جس کے اندر عیب ہو، تو وہ سب کو اپنے اسی عیب کے حساب سے ناپتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو چوری کرتا ہے، چور ہے، وہ سب کو اپنے جیسا ہی چور سمجھتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا انسان کبھی کسی کی بات کے اوپر یقین نہیں کرتا ہے، وہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ جیسے ہم جھوٹ بولتے ہیں ویسے ہی ساری دنیا سب کے سب جھوٹ بولتے ہیں۔ بیوقوف بنانے والا بھی اسی طرح سے، ایک انسان جو دوسروں کو بیوقوف بناتا پھرتا ہے، وہ سب کو سمجھتا ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے کو بیوقوف بناتا ہے، ان میں سے کوئی سچا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ صفت بے انتہا بری صفت ہے، بہت گندی چیز ہے۔ روایات میں اس کے لیے جو تعبیر استعمال ہوئی ہے وہ خبث باطنی ہے۔ خبث کسے کہتے ہیں؟ خبث یعنی گندگی، پلیدگی، نجاست۔ باطن یعنی انٹرنل مشکل ہے کسی کے اندر۔ لیکن خبث کو سمجھنے کے لیے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، سونار کے یہاں تو اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا، یا اگر کہیں کسی لوہار وغیرہ کے یہاں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہو، میٹل جب پگھلایا جاتا ہے کسی برتن کے اندر، جب وہ پگھل جاتا ہے تو چاہے سونار ہو یا لوہار، وہ اس میٹل کو، پگھلے ہوئے میٹل کو دوسرے برتن میں، دوسرے ظرف میں نکال لیتا ہے۔ تو جس برتن کے اندر پگھلایا جاتا ہے اس میں کچھ تلچھٹ رہ جاتی ہے، یعنی وہ سونا ہو یا لوہا ہو یا ایلومینیم ہو، کوئی بھی چیز، اس کی تلچھٹ اس میں رہ جاتی ہے جو کسی کام کی نہیں ہوتی، بے مصرف ہوتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے خبث، یعنی پلید ہے وہ چیز، معمولی ہے، مہمل ہے، بے مصرف ہے، غلیظ ہے۔ غلیظ یعنی گندی والی، گاڑی والے غلیظ نہیں۔ خیر، تو یہ خبث باطنی ہے۔ خبث باطنی بہت بری چیز ہے۔ ہم اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر کوئی برائی ہے، ہم سب کو اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں، یہ سوء ظن ہے، بدگمانی ہے۔ بدگمانی میں نے عرض کیا تھا کل کہ بہت بری چیز ہے، اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے سے اس صفت کو دور کرنا چاہیے۔ امام باقر علیہ السلام کی ایک روایت، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سفیان ثوری سے کہ اے سفیان ثوری، ادبنی ابی بثلاث، میرے بابا نے مجھے 3 چیزوں کے لیے ادب کیا ہے، یعنی 3 چیزیں سکھائی ہیں اچھی۔ ونہا، پھر فرماتے ہیں کہ ونہا ان ثلاث، اور 3 چیزوں سے میرے بابا نے مجھے منع کیا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، سفیان کہتا ہے کہ فرزند رسول مولا، وہ 3 چیزیں جو آپ کے والد بزرگوار یعنی باقر علیہ السلام نے آپ کو سکھائی ہیں، سمجھائی ہیں، بتائی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال لی یا بنی من یصحب صاحب السوء لا یسلم، کہ اگر کوئی انسان کسی بد کردار انسان کے ساتھ نشست و برخاست رکھے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، اس کے ساتھ ملے جلے گا، آئے جائے گا، لا یسلم، یہ انسان سالم نہیں رہ سکتا ہے، یعنی محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ حتماً اس کے سلسلے میں لوگ برا سمجھیں گے، اس کو برا سمجھیں گے، اس کو برا سمجھیں گے۔ مثال کے طور پر ایک شراب خار سے کسی کی دوستی ہے، ایک انسان معلوم ہے سب کو کہ یہ فلاں آدمی شرابی ہے یا چوری کرنے والا ہے یا جوا کھیلنے والا ہے، اس کے ساتھ ہم کتنے بھی پاک صاف شریف ہوں، کتنے بھی متقی پرہیزگار ہوں، اگر میرا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو ہو نہ ہو ایک دن دوسروں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ایسا تو نہیں کہ یہ آدمی شرابی کے ساتھ بیٹھا ہے، جواری کے ساتھ بیٹھا ہے، چور کے ساتھ بیٹھا ہے، یہ خود بھی چوری کرتا ہو، یہ خود بھی شراب پیتا ہو، یہ خود بھی جھوٹ بولتا ہو۔ لا محالہ یہ بات آئے گی ذہنوں میں۔ لہذا میرے بچے کبھی بھی ایسے بد کردار انسان کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں۔ پھر اس کے بعد سے فرماتے ہیں دوسری چیز، ومن لا یقید الفاظہ یندم، اور وہ انسان جسے اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، وہ ہمیشہ پشیمان ہوگا، پچھتائے گا، اس کو پچھتانا پڑے گا۔ لہذا کہا گیا ہے کہ زبان کے اوپر کنٹرول کیجئے، بولنے کے پہلے سوچئے کہ کیا بول رہے ہیں، سوچ سمجھ کے بولیے
تاکہ بعد میں اس کا خامیازہ نہ بھگتنا پڑے، کیونکہ تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا زخم کبھی بھی نہیں بھرتا ہے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام وَمَن يَدْخُلْ مَدَاخِلَ السُّوءِ يُتَّهَمْ، اور اگر کوئی انسان ایسی جگہ پہ جائے جہاں پہ تہمت کا اندیشہ ہو، کوئی اس کے اوپر اتہام الزام لگنے کا اندیشہ ہو، انسان وہاں پہ جائے، لا فرماتے ہیں کہ یتہم، وہ انسان متہم ہو جائے گا ایسی جگہ پہ جانے پہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں معتکف تھے۔ ایک صبح کے وقت ایک دم سویرے ہی ایک جوان عورت پیغمبر اسلام سے ملنے کے لیے آتی ہے مسجد میں۔ پیغمبر اسلام اس سے گفتگو کرتے ہیں، جب وہ جانے لگتی ہے تو آتے ہیں مسجد کے دروازے تک اس کو خدا حافظ کرنے کے لیے، کیونکہ اعتکاف میں مسجد سے باہر آدمی نہیں نکل سکتا ہے۔ اچھا، وہ مسجد جو تھی دروازہ گلی میں تھا، پیغمبر وہیں گلی پہ اس سے خدا حافظ کر رہے تھے، اتفاق سے دو آدمی اس گلی میں سے گزرے۔ جیسے ان کی نگاہ پیغمبر اسلام پر پڑی، پیغمبر کو کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کر دیا پیغمبر اسلام کو۔ پیغمبر نے بھائی جواب دیا، وہ لوگ رکے نہیں، چل آگے بڑھ گئے۔ یہ خاتون جو تھی، یہ عورت جو تھی، جوان عورت، یہ چلی گئی۔ جیسے ہی وہ لوگ آگے بڑھے ہیں بغیر کچھ کہے سنے، پیغمبر نے انہیں روکا، سنو کہاں جا رہے ہو، یہ ادھر آؤ ذرا نزدیک۔ پیغمبر نے نزدیک بلایا، کہا کہ یہ خاتون، یہ عورت جو تم نے ابھی دیکھا مجھ سے بات کر رہی تھی، یہ جوان عورت کوئی اور نہیں، میری بیوی ہے، اس کا نام صفیہ ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، ہم لوگوں کے ذہن میں تو کوئی بات نہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ شیطان جس طرح سے انسان کی نسوں میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے شیطان بھی خون کی طرح سے انسان کے دل و دماغ و جسم میں خطور کرنے کے فکر اور فراق میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ جریان میں رہتا ہے، چلتا پھرتا رہتا ہے جسم انسان کے، بس موقع ملے اس کو۔ ایسا نہ ہو، میں نے یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ تم لوگ ایسا نہ سوچو کہ پیغمبر خدا جا کر کے کہو کہ رسول اللہ جو ہے صبح سویرے ہی کسی جوان عورت سے وہ اکیلے میں گفتگو پوچھے، گلی میں کھڑے ہو کر کے بات کر رہے تھے۔ عزیزوں، یہ بدگمانیاں اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر سفیان کہتے ہیں فرزند رسول، یا ابن رسول اللہ یا بنت رسول اللہ، فما الثلاث اللواتی نہاک عنہن، وہ تین چیزیں کون سی ہیں جس کے لیے آپ کے بابا نے آپ کو منع کیا ہے؟ بڑی اچھی باتیں ہیں عزیزوں، سنیں۔ امام فرماتے ہیں نہانی ان اصاحب حاسد نعمت، میرے بابا نے مجھے منع کیا ہے ایسے انسان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے جو دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر کے حسد کرتا۔ اللہ اکبر، کتنی بری صفت ہے۔ کسی کے پاس مال دولت، مقام منزلت، علم، رتبہ، کوئی چیز ہے، ہم معاشرے میں ہمارے ایسے افراد موجود ہیں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، حسد کرتے ہیں، ہائے ہائے ہوتی ہے، ہائے ان کے پاس یہ، ہائے ان کے پاس یہ، ہائے ہائے جو ہے یہ صرف ہائے ہی نہیں ہوتی ہے، خود کو بھی برباد کرتی، دوسروں کو بھی لے ڈوبتی ہے یہ ہائے۔ پھر فرماتے ہیں وَشَامِتًا بِمُصِیبَتِهِ، ایسے شخص جو کسی دوسرے کی مصیبت کے اوپر خوش ہوتا ہو۔ ہمارے اختلافات ہیں بندے مومن سے، برادر مومن سے، پڑوسی سے، محلے والوں سے، خدا نخواستہ کوئی مشکل مصیبت کا وقت اس کے اوپر آ گیا، ہم آج بڑے خوش ہیں، اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، مزے لے رہے ہیں۔ بڑی بری صفت ہے، بڑی بری بات ہے یہ۔ ایسے افراد سے بچ کے رہنا چاہیے، ان چیزوں کو کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے۔ پھر اور تیسری چیز، اور حامل نمیمت، ایسا شخص جو ہمیشہ چغل خوری، سخن چینی کے چکر میں رہے، آپ سے ملے تو دوسرے کی برائی، دوسرے سے ملے تو آپ کی برائی، تیسرے سے ملے تو آپ دونوں کی برائی، یعنی ادھر کی لکڑی ادھر لگانا، ادھر کی لکڑی ادھر لگانا ہے، آپس میں اختلافات پیدا کرنا۔ یہ تین گروہ وہ ہیں جن کے لیے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا، بیٹا ان لوگوں کے ساتھ نہ کبھی دوستی کرنا، نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نہ ان سے ملنا جلنا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ آتا ہے امام کی خدمت میں، آگے کہتا ہے کہ فرزند رسول، میں کچھ دنوں سے سفر میں گیا ہوا تھا، سفر کے عالم میں ہی ایک دن رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا کہ بکری ہے یا بھیڑ ہے، بھیڑ بکری والا وہ جانور جس کے سینگ ہوتی ہے۔ تو روایات میں جو ہے دو تین جانوروں کے نام لکھے ہوئے ہیں، بھیڑ بھی ہے، بکری بھی ہے، قوچ ہے، جنگلی بکری جسے کہا جاتا ہے۔ تو اس میں سے کوئی ایک چیز تھی، میں نے دیکھا کہ میری بیوی کے پیٹ کے اوپر اس نے سینگ سے مارا ہے اس جانور نے۔ فوراً میں خواب سے
घबरा करके उठ के बैठ गया। मैंने कहा ये कौन सा अजीब सा ख्वाब मैंने देखा है, और फिर फौरन ही मेरे ध्यान में आया कि हतमन हो ना हो तो मेरी बीवी ने मुझसे खयानत किया है, और अब बताइए मैं क्या करूं। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ये सुना, इमाम ने कहा कि क्या जिसे देसी जमाने का बकवास ताबीर तुमने किया है ख्वाब की, किसने तुमसे कहा है कि इस ख्वाब की ताबीर ये है, तुमको कैसे मालूम कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे साथ खयानत किया, तुमने फौरन जो तुम्हारे जी में आया तुमने ताबीर उसकी ले लिया ख्वाब की। ये बदगुमानी के आसार आप देखें, बदगुमानी इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। ख्वाब को ले जाकर के अपनी बीवी के ऊपर टैली कर रहा है ये इंसान। इमाम ने कहा इत्तेफाकन तुम्हारी ये ख्वाब बहुत अच्छा ख्वाब है, तुम्हारी बीवी ने अपनी इफाफत अपनी पाकदामनी की हिफाजत किया है, वो अपने आप को तुम्हारे लिए तैयार कर रही, मुहैया कर रही है। तुम ताबीर इसकी अच्छी भी कर सकते थे, क्या जरूरत थी तुमको पूरी ताबीर करने की इस ख्वाब की। अजीजों, हालात, समाज, मुआशरा बहुत सारी बुराइयों में गिरफ्तार है। खुदसाजी का महीना है, हमें चाहिए कि अपने आप को इन छोटी छोटी बुराइयां, देखने में सुनने में बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन दर हकीकत ये बहुत बड़ी बड़ी बातें जिसके ऊपर बहुत सारे रवाबित हमारे ख़राब हो सकते हैं। मुमकिन है खानवादगी राब्ता हमारा ख़राब हो जाए, हमारा सोशल जो हमारे रवाबित हैं एक दूसरे से मिलना जुलना वो ख़राब हो जाए। तो ऐसी बदगुमानियों को अपने अंदर ना आने दें और इन बुराइयों से अपने आप को महफूज रखें। परवरदिगार आलम की बारगाह हमें दुआ है कि ये अशरे मग़फ़िरत में हम तमाम लोगों की गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा और हम लोगों को इन बुरे अवसाफ से दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम लोगों को तमाम इन बला मुसीबत बीमारी परेशानी जो फैली हुई इन तमाम तब सबको महफूज रखे इससे, ज़ालिमीन से शर से मुसलमानों को बिलखुसूस मोमिनीन की परवरदिगार हिफाजत फरमा। अल्लाह अब तक अगर तो हमसे राज़ी नहीं हुआ है तो हम तमाम लोगों से राज़ी हो जा। आखिर में यही कहूँगा कि अगर गुफ्तगू से रिलेटेड कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अजमाइन।